الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں سچ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ایک طویل حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اور اس پر تبصرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اسی لیے بیان کیا کہ ہم اس کو سن کر اس سے مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں مختلف عنوانات کے تحت سبق اور درس حاصل کریں۔ تو کئی میں نے دروس اس میں ذکر کیے تھے، جن میں سے آخری بات یہ ذکر ہو رہی تھی کہ وہ تین ساتھی تھے، اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے امراض سے شفا عطا فرمائی، پھر مال بھی اپنے پاس سے عطا فرمایا، پھر برکت سے بھی نوازا۔ لیکن جب دو سے ان کے ماضی کے بارے میں کویسچن کیا گیا تو صراحتاً جھوٹ بول دیا، اور تیسرے سے پوچھا گیا تو اس نے سچ کہا۔ پہلے دو نے اللہ کے دیے ہوئے میں بخل سے کام لیا، اور اتنا کثیر ہونے کے باوجود مستحق کو کچھ نہ دیا، اور اس پہ بلکہ جھوٹ بول کے اپنا مال کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، دوبارہ اسی بیماری کی طرف آ گئے اور دوبارہ کنگلے ہو گئے بالکل۔ اور تیسرا شخص نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے راہ میں دینے میں ذرہ برابر تنگ دلی کو قریب نہیں آنے دیا، اور سچ بھی بولا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کہ اس نے سخاوت کا اظہار کیا اور سچ بولا، اس کا مال بھی اس کے پاس رہنے دیا اور اسے برکات سے نوازا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جھوٹ بول کر بعض اوقات اپنے مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بیچارہ تنگ دست ہوتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے، اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں گمان بھی ہو جائے نا کہ یہ کچھ مانگے گا تو ہم پہلے فقیر بن جاتے ہیں، اور بھائی آج کل تو کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے بھی کڑکی چل رہی ہے، اور یوں جھوٹ بول بال کے بیچارے کو ٹال دیتے ہیں کہ اس کو دینا نہ پڑے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اگر ہم اس کو اپنے گھر کا رستہ دکھا دیں گے تو بعض لوگ مانگنے والوں میں بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی پھر راستے ہی دیکھ لیتے ہیں، بار بار طلب کرتے ہیں، اور اس سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سفید پوش قسم کا ہے، سامنے والا اتنا تنگ دست تو ہے کہ شاید آپ کا قرضہ لوٹا نہیں سکے گا، لیکن واقعی حقیقتاً ضرورت مند ہے اور ہے بھی غیرت مند، ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ ہی پھیلانا شروع کر دے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، ایسے کو ہرگز مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر براہ راست اپنا آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ دیکھیں میں کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے، بس اتنا کہہ دیں، بعد میں اپنے ہی کسی گھر والے سے تھوڑا سا ادھار لیں اور اس کو دے دیں اور کہہ دیں کہ میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے کسی سے ادھار لے کر آپ کو دیا ہے۔ اس سے زیادہ نہ بولیں، یہ سچ پر مبنی ہے، اور ان کو اپنے طرف سے پیسے دے دیں، اور اس طرح اس کی عزت نفس بھی ملحوظ رکھیں اور اس کی امداد کریں۔ لیکن ہم بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کھانے پینے میں خرچ کرنا چاہیں گے دوستوں پہ تو لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اور اگر کسی کے ٹھیلے پہ کھڑے ہیں سبزی والے کی دکان پر تو 10 روپے کی وجہ سے اس کا سودا چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ نہیں تم 10 روپے کم نہیں کر رہے ہو۔ یعنی اتنا بخل بعض اوقات کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی بیچارہ اگر مانگ رہا ہو اس کو دیتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز بالکل غلط ہے، دوسرا پھر جھوٹ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بہت ساری گھر میں ہونے والی بے برکتیوں کا اصل سبب جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو کچھ اپنا قصور نظر ہی نہیں آتا ہے، بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں جی ہمارے اولاد جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں بہرا روی کا شکار ہو گئی، مفتی صاحب کو وظیفہ دے دیں، کوئی دعا فرمائیں۔ تو میں عموماً کوئی برا نہ مانے، لیکن کسی سے دیکھیں اس طرح دعا کے لیے کہنا کوئی منع بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچ دیتا ہوں بعض لوگ اس کو برا بھی مان جاتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی پریشانی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب نے پورا لیکچر شروع کر دیا۔ تو لیکچر تو اس لیے شروع کیا نا کہ آپ غلط روش کی طرف چل رہے ہیں، تو اس لیے ہم تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر یہ بیٹا آوارہ گردی کی طرف نہ جاتا، نشے کی طرف نہ جاتا، لڑکیوں کے پیچھے نہ جاتا، پھر چاہے یہ بے نمازی ہوتا، روزانہ فلمیں ڈرامے دیکھتا، اپنی نگاہ کو حرام سے بھرتا، گانے گاتا، فحش چیزیں دیکھتا اور حرام حلال کی تمیز بھلائے بیٹھتا، بس آپ کا فرما بردار ہوتا، آپ کا کہنا مانتا، اور کہیں جو آپ کہتے وہ مانتا رہتا، تو پھر تو آپ مجھے کبھی بھی فون نہیں کرتے کہ صاحب میرا بیٹا نمازی نہیں بن رہا، ذرا دعا کریں، یہ بیٹا فلمیں نہیں چھوڑ رہا، ذرا دعا کریں، یہ گانے سننا نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ پیسہ کماتے ہوئے پہلے شرعی مسائل معلوم نہیں کر رہا ہے، ویسے کاروبار شروع کر رہا ہے، آپ کو وظیفہ دیں جلدی سے تاکہ یہ پہلے شرعی مسئلے سیکھے پھر کاروبار شروع کرے۔ دعا بھی اس وقت یاد آتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے کام کر نہیں رہا،
ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہو یہ تو پھر ہمارا بھی نہیں رہا، اللہ کا تو تھا ہی نہیں، خیر وہ اللہ کا تو کام کا ہی نہیں تھا، اللہ کا تو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہوتا ہے مطلب کہ چلو اللہ کی عبادات میں مصروف تھا اور سب کچھ ایسا نہیں تھا، تو اللہ کے لیے اللہ کا کام نہیں کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا تو کر رہا ہے نا۔ اب جب ہمارے لیے بیکار ہوا تو تشویش پیدا ہوتی ہے، پھر فوراً فون کرتے ہیں جی اب کچھ کریں۔ اچھا اب اگر ان سے سوال کریں آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے گھر میں؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھتے۔ اچھا علم دین تو آپ نے سیکھا ہوگا؟ نہیں۔ اچھا آپ قرآن پاک کی تلاوت تو گھر میں روزانہ ہوگی ترجمہ تفسیر کے ساتھ؟ یہ بھی نہیں۔ اچھا سچ تو سب بولتے ہوں گے؟ نہیں بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بتائیے گھر میں برکت ہوگی کیسے؟ یہ ہم سارے کام کرتے رہیں، کچھ بھی غلط الٹے سیدھے کام کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اپنی نافرمانی اور بے عملی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے لیے ہمارا تصور ہے کہ وہ ہماری زبان سے لفظ نکلنے نہ پائے کہ فوراً ہماری خواہش کو پورا کر دے، اور وہ بھی شارٹ کٹ میں۔ ہمیں نماز کا نہ کہو، روزے کا نہ کہو، حج کا نہ کہو، زکوٰۃ ادا کرنے کا نہ کہو، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا نہ کہو، ہمیں گناہ سے بچنے کا نہ کہو، بس یہ کہو یہ وظیفہ لیں پڑھیں، دیکھیں 3 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسا وظیفہ دے دیں نا یہ پڑھیں 3 دن میں ختم ہوگا آپ کا یہ مسئلہ، پھر دیکھیں کتنے خوش اور کیسے دعائیں دیں گے۔ تو ادھر تھوڑی سی ان باتوں پر غور کریں، ہمارے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کوئی بھائی مشکل سے بچ جائے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، لیکن اتنا بے مروتی والا معاملہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے طالب ہو کر اپنے اللہ کی ہی بات نہ ماننا، یہ خطرناک ہے۔ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے بہت زیادہ، بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بے برکتی ظاہر ہوتی ہے، اولاد نافرمان نکلتی ہے، بدتمیز قسم کے نکلتی ہے، ماں باپ سے بد کلامی کرتی ہے، اسی طرح گھر کے اندر پیسہ رکتا نہیں ہے، کبھی بیماری ہو گئی، کبھی پریشانی ہو گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کیس ہو گیا، یہ جھوٹ کی بے برکتیاں ہیں۔ اور اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اس کی برکت بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں جھوٹ زیادہ ہے، سچ کی آمیزش ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا پتا کہ سچ کیا ہوتا ہے، اس کی برکت کیا ہوتی ہے۔ اس کو بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک گاؤں کے اندر آپ جائیں جہاں گھی کھا رہے ہیں سب، یعنی ایسے دیسی جو غیر دیسی جس کو کہتے ہیں نکلی بنایا ہوا، انہوں نے کبھی بھی اصلی گھی نہیں کھایا، تو ان کو کیا پتا کہ اصلی گھی کی خوشبو کیا ہوتی ہے، اصلی گھی سے طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے، اصلی گھی ہمارے اندر جا کر کیا تبدیلیاں پیدا کرے گا، اصلی گھی کے کھانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، یا روٹی پہ ڈال کر اگر اس کو کھایا جائے، روٹی کو اس میں میل کے میل نہ کہتے ہیں، میل کے اچھی طریقے سے کھائیں تو اس کا کیا ذائقہ ہوگا، انہیں کیا پتا۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ جو نکلی گھی ہے نا اس میں بڑا ذائقہ ہے، اس میں یہ وہ اسی سے آشنا ہے، اس لیے وہ دیسی گھی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں اگر کبھی وہ دیسی گھی کھائیں، اس کی خوشبو ہی 10 محلے دور جائے اور پھر کچھ عرصے انسان کھاتا رہے اور اس کو پھر اپنے جسم میں پچا بھی لے، ذرا محنت کا کام کرے اور اس سے جسم میں توانائی اور طاقت اس کو محسوس ہوگی، تو وہ کہے گا کہ ہاں یار واقعی دیسی گھی بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ تو بس یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور اس کی بے برکتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور سچ ہم چونکہ بہت ہی کم بولتے ہیں، سچ ہمارے ہاں نہیں ہے، اس کی برکات کا مشاہدہ کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچ تو بیکار ہو گیا، سچ کیا کرے گا، جھوٹ سے ہی کام چلے گا اور اس کی بے برکتیاں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ اب یہ بھی ایک دیکھیں بہت ضروری چیز ہے کہ انسان ذہن بنائے، توجہ اللہ کی طرف رکھے۔ بعض اوقات آپ سچ بولیں گے وقتی طور پہ نقصان ہوگا، مثال کے طور پہ آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، گاہک آتا ہے بھئی یہ کیسی چیز ہے، آپ نے کہا سچ بول دیا، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، تو اب آپ شیطان کہے گا دیکھا اگر تم تھوڑا جھوٹ بول دیتے بک جاتی آرام سے چیز، لیکن آپ مضبوط رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اسے محروم کرے، اور جو اس کے دشمن شیطان کے ساتھ مل کر گندا کام کرے اس کو عطا کرے، ایسا ہوگا۔ تو یہ ذہن بنانے والی چیز ہے، تو یہ مت دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بس سچ بولیے اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں، غیب سے امداد ہوگی۔ اس کے لیے ذرا مضبوط بننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ افسر بڑا حسیلہ ہے، آپ کا قصور اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو وہ خوب آپ کو ذلیل کرے گا، تو اب آپ نے کہا اب میں سچ بول دوں گا تو یہ تو چھوڑے گا نہیں، تو آپ نے جھوٹ بول کے جان بچائی، لیکن آپ نے سچ بولا اور ڈانٹ پڑنے لگی تو شیطان کان میں کہے گا دیکھا نہ کہا تھا نا جھوٹ بول دے، پہلے بھی 10 تو بچ گئے، سب نے جھوٹ بولا بچ گئے۔ اس طریقے سے کر کے، یا جیسے بچیاں ہیں گھر کے اندر تمام جو ہیں بہو وہ جھوٹ بول رہی ہیں، ساس سے ایک بہو نے سچ بولا تو اسی کو ڈانٹ پڑ گئی، سب کچھ باقی سب کو چھوڑ دیا گیا، تو شیطان اس طرح کہتا ہے اس کو نہ دیکھیں کہ ڈانٹ ہوئی، ڈپٹ ہوئی، سزا مل گئی،
یہ دیکھیے کہ ابھی اس کی برکت آپ کو شاید فوراً نظر نہیں آ رہی اور ان کے جھوٹ کا وبال نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد اگر آپ واقعی سچے مومن ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ وہ ذلیل ہوں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا۔ یہ سچ کی بڑی برکت ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں میجر مسٹیک یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر سے کوئی طالب علم جھوٹ بول کر اپنی جان بچائے اسے کچھ نہیں کہیں گے، اور سچ بولے گا تو اس کو سزائیں دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے کہ امپلائی سچ بولے تو اس کو نکال دیا جائے گا، جھوٹ بولنے والوں کو رکھا جائے گا۔ آپ بتائیں جو سچ بول رہا ہے آپ کے سامنے یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو آگے لایا جائے، کیونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب جھوٹ نہیں بولے گا تو آپ کا کم سے کم نقصان ہوگا، اور جو چھپاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ سچ بولنے والے کو بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ آپ نے چونکہ سچ بولا اس لیے آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے، یہ لیں، تاکہ دوسرے بھی سچ کی طرف آئیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے جو سچ بول رہا ہے اس کو سزا دے دیتے ہیں، اور جو جھوٹ بول کے اپنی جان بچاتے ہیں ان کو پھر ترقیاں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن سچ بولنے والے کو میں نے پہلے کہا اس کو اپنے امتحان پہ پورا اترنا چاہیے۔ ایسے ہی ماں باپ کا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ سچ بول رہا ہے گھر میں اور باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، سچے کو مارا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ جو سچ بول رہا ہے اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، بالکل سچا بچہ ہے، تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ ایک سچ پہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو یہ تو اطمینان ہوگا کہ ہم سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں وہ آپ کا پیسہ چوری کریں گے، غلط کام کریں گے، جھوٹ بول بول کے جانیں بچائیں گے، نتیجہ نکلے گا جب آپ ان کو چھوڑتے جائیں گے وہ بڑے پاپی اور گناہگار بنیں گے۔ اور جو سچ بولنے والا ہے اس کو وہ چونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ آپ کے سامنے سچ بولتا ہے تو وہ بلکہ ڈرے گا کہ نہیں میں تو جھوٹ بولتا نہیں ہوں، مجھ سے کوئی قصور ہوا تو مجھے بتانا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا دل دکھے، وہ نہیں کرے گا۔ تو یوں ہم خود جھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں، اور سچے کی حوصلہ شکنی کر کے اسے بھی جھوٹ بولنے کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے گلاس توڑ دیا، اب دادی جان پوچھ رہی ہیں کس نے توڑا، بتاؤ کس نے۔ کوئی جوائنٹ فیملی ہے تو 4 اگر بیٹے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، ان سب کے بچے انکار کر رہے ہیں ہم نے توڑا، ہم نے توڑا، ہم نے توڑا۔ چوتھا جو ہے چوتھی فیملی والے بچے نے کہا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، بس اس پہ سب چڑھ جائیں گے۔ تو ماں اس کو اکیلے جب لے کر جائے گی تو اس کے کان کھینچے گی، تجھے کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی، تو بھی جھوٹ بول دیتا، تجھے کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی، سچ بول کے تم نے دیکھو اس طرح کروا دیا۔ ارے بھائی اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ بہت اچھا کیا بیٹا تم نے سچ، ٹھیک ہے سزا ملی یا دادی جان نے ڈانٹ لیا یا ابو تمہیں ڈانٹیں گے کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سچ بولو ہمیشہ، وقتی سزا ہوگی لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اسے جھوٹ کا راستہ دکھاتے ہیں کہ تم دادی سے جھوٹ بولو، اور جب ہم بڑے سے جھوٹ بلوانے پہ خود بچے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بچہ کیا آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا؟ آپ نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ دادی سے جھوٹ بول لے، ان کو پاگل بنا لے، اور آپ کے سامنے جب آئے گا تو فوراً آپ کی روشن ضمیری کی وجہ سے، آپ کی کرامات کی وجہ سے، آپ کے درجات ولایت کی وجہ سے مروب اور متاثر ہو کے سچ ہی بولے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ خود اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، کل وہ دوسروں سے آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹ بولے گا اور پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ ہم ان کو خود سکھاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر جھوٹ میں ماہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو چونا لگاتے ہیں، پاگل بناتے ہیں اور غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ ایسے ماں باپ بھی لائق سزا ہیں۔ معذرت کے ساتھ انہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور اولاد ان کا دامن پکڑے گی اور ان کی نیکیاں چھین کر لے کے جائے گی کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں جھوٹ کا راستہ دکھایا، گندا راستہ دکھایا، ان کی گرفت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، وہ ملک ترقی کر رہے ہیں اور ان کے ہاں 98% سچ بولا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ 100%، only 2% یا چلو 5% اور 10% لے لیں کہ جھوٹ وہ بھی بولتے ہوں گے، لیکن ان کے ہاں جھوٹ بولنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، جو حقیقتاً ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے، اور وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ یہی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک حقیقی طور پہ عملی ثبوت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پروف ہے بہت بڑا کہ سچ بول کر انسان تنزلی کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ برکت اور ترقیاں دیتا ہے جو غیر مسلمین حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک آپ کا حال ہے کہ ہم جھوٹ اتنا زیادہ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں سے جب کوئی باہر جاتا ہے اور وہ اپنے کاغذات پیش کرتا ہے تو ہمارے کاغذات کو بھی پہلے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹے بنا کر تو نہیں لیا ہے،
کیونکہ یہ بہت زیادہ جھوٹ ہے. یعنی اتنا ہم نے اپنے آپ کو بدنام کر لیا ہے, اپنے آپ کو مست کر لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے ترقی ہوتی ہے, وہ ذرا بتائیں کہ آپ کون سی ترقیاں کر رہے ہیں. جس ٹائم آپ سچ بولنا شروع کریں گے آپ دیکھیے کہ آپ کی ترقی کتنی ہوگی. یہ کہنا کہ جی آج کل کے دور میں جھوٹ سے گزارا ہوتا ہے, سچ سے گزارا نہیں ہوتا, غلط خیال ہے. آپ کا بیمار دل کا یہ فیصلہ ہے, آپ کے بیمار ذہن کا فیصلہ ہے. ایک اس شکست خوردہ شخص کی یہ بات ہے کہ جو اپنے اطراف میں پورے ورلڈ پر معاشرے پر نگاہ ڈالے بغیر اپنے اطراف کے چند اسی طرح کے جھوٹے لوگوں کی باتیں سن کر وہ جملے کہہ رہا ہے. اگر آپ اچھی طرح مشاہدہ کریں تو سچوں کو اللہ ترقی ہی دے رہا ہے. جھوٹے ہمیشہ پست ہوتے ہیں اور وہ نیچے جاتے رہتے ہیں. سچ بولنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. تو اس لیے سچ کی طرف آنا چاہیے. تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش یہی کرتے ہیں, یہی ہماری ریکویسٹ ہے ماں باپ سے کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے بچہ, اس کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے اس نے اگر نقصان کیا تھوڑا بہت ڈانٹے, لیکن سچ کی حوصلہ افزائی کریں. ساری زندگی اس کا نفع خود پائیں گے. ایسی اگر آپ کے دوستوں میں باقی جھوٹے ہیں اور ایک سچا ہے وہ سچ بولتا ہے, آپ نے کہا تم کل نہیں آئے وعدہ کر کے, یار وہ صحیح بات, یہ سستی ہو گئی تھی, یہ اس نے سچ بولا, ہم اس پہ چڑھ جاتے ہیں سستی ہو گئی تھی اس کا مطلب. اور ایک آ کے جھوٹ بولتے ہیں گھر میں مہمان آ گئے تھے, بس یار وہ میں سو گیا تھا, جھوٹ بول رہا ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سچے کی بات قبول نہیں کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ کار ہے. اسی قبول کریں. جب سچے دوست آپ کے پاس ہوں گے آپ بہت نقصان سے بچیں گے, ورنہ جھوٹے آپ کو مروائیں گے. اسی طریقے سے اور شعبے بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.